جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو وہ دیوانی اٹھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی، اور نماز میں اس کی یہ حالت تھی کہ آنسوؤں سے دم گھٹا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے میرے معبود، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم مجھ پر رحم فرما دیجیے۔ عطا نے یہ سن کر فرمایا کہ لونڈی یوں کہے، اے اللہ، مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کہنے لگی کہ اس کے حق کی قسم، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں یوں میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں کھڑا نہ کرتا۔ اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے، بے چینی جمع ہو رہی ہے اور دل جل رہا ہے، اور صبر جدا ہو گیا اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس کو کس طرح قرار آ سکتا ہے جس کو عشق و شوق اور بے چینی کے حملوں کی وجہ سے ذرا بھی سکون نہیں۔ اے اللہ، اگر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس میں غم سے نجات ہو تو زندگی میں اس کو عطا فرما کر مجھ پر احسان فرما۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ، میرا اور آپ کا معاملہ اب راز میں نہیں رہا، مجھے اٹھا لیجیے۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ توفیق جب تک شامل حال نہ ہو کیا ہو سکتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بدون خدائے رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں چاہ سکتے۔ بے شک اللہ پاک ہم لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے اعمال کے بارے میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کے بارے میں جاننے والا بنائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ اس باندی کا قصہ بھی سب لوگ سنیں جو اللہ سے محبت کرتی تھی اور وہ کس طریقے سے جان دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور بہت سارے خوبصورت واقعات ہیں، ان سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ اور مزید ویڈیو آپ کے سامنے ان حدیثوں کے بارے میں آ سکے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں۔ بہت خوبصورت زندگی ہے، اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سے جوڑنے کے والا، ایک دوسرے کے ذریعے سے سمجھانے والا بنا دے۔ واقعی اللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ پرانا کپڑا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو انشاءاللہ۔ پرانے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی سے قوت ایمانیہ اور نور ایمان جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان دھبا اس کے دل میں ہو جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے ورنہ جمع رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہمارے گناہوں کے سبب ذلیل اور رسوا نہ فرمائے۔ یہی توبہ کریں، جب جیسے جیسے وقت آتا ہے اس کے حساب سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور پھر جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان ہو جاتا ہے، اسی طرح سے آخر دل بالکل کالا ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو حق تعالی شانہ نے سورہ تصفیف میں ارشاد فرمایا ہے قلب الران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کے بعد اس کے دل کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ حق بات اس میں اثر و اثرائیت نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 4 چیزیں آدمی کے دل کو برباد کر دیتی ہیں: احمقوں سے مقابلہ، گناہوں کی کثرت، عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط، اور مردہ لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھنا۔ کسی نے پوچھا مردہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہر وہ مالدار جس کے اندر مال نے اکڑ پیدا کرتی ہو، وہ مردہ قرار دیا ہے جس کے اندر مال کی اکڑ ہے۔ پیج نمبر 398 ہے، منتخب حدیث ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کا 8واں پوائنٹ ہے کہ حضور اقدس حسن کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو انشاءاللہ، یعنی موت حائل ہو جائے کہ اس کے بعد کسی عمل کا وقت بھی نہیں رہتا۔ زندگی کا زمانہ بہت ہی تھوڑا سا ہے، اور یہی عمل کرنے کا اور تقم کو بولنے کا وقت ہے، اور مرنے کے بعد کا زمانہ بہت ہی وسیع ہے، اور وہاں وہی مل سکتا ہے جو یہاں بول دیا گیا۔ حضور پاک حسن کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اسی حال میں مر جائے۔
مگر وہ جو جہنم پر حرام ہو جائے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی بہت سی روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ان سب سے اگر یہ مراد ہے کہ وہ مسلمان ہی اس وقت ہوا ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں کہ اسلام لانے کے بعد کفر کے گناہ بالاتفاق معاف ہے، اور اگر یہ مراد ہے کہ پہلے سے مسلمان تھا اور اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو کہہ کر مرا ہے تب بھی کیا وعید ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے سارے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ شانہ کا تو خود ہی ارشاد ہے کہ شرک کے علاوہ سارے ہی گناہ جس کے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے بعض علماء سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ اور اس قسم کی احادیث اس وقت کے اعتبار سے ہے جب تک دوسرے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد اس کلمے کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ کہنا، جیسا کہ پہلے حدیث نمبر 4 میں گزر چکا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ وغیرہ حضرات کی بھی یہی رائے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ اس کلمے کو کہا ہو کہ یہی حقیقت توبہ کی ہے اور پھر اسی حال پر انتقال ہوا ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی حرمت مراد ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک کھلی ہوئی بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ کسی چیز کا کوئی خاص اثر ہونا ان کے منافی نہیں کہ کسی عارض کی وجہ سے وہ اثر نہ کر سکے۔ سخمونیا کا اثر سہال ہے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی سخت قابض چیز کھا لی جائے تو یقیناً اس کا اثر نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دوا کا وہ اثر نہیں رہا، بلکہ اس عارض کی وجہ سے اس شخص پر اثر نہ ہو سکا۔ حضور پاک حسن کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں۔ انشاءاللہ کنجیاں اس لحاظ سے فرمایا کہ ہر دروازے کی اور ہر جنت کی کنجی یہی کلمہ ہے۔ کنجی کہتے ہیں چابی، تالا، اس لیے ساری کنجیاں یہی کلمہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ کلمہ بھی دو جزو لیے ہوئے ہے کہ ایک تو لا الہ الا اللہ کا اقرار، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار۔ اس لیے دو ہو گئے کہ دونوں کے مجموعے سے کھل سکتا ہے۔ اور بھی ان روایات میں جہاں جہاں جنت کے دخول یا جہنم کے حرام ہونے کا ذکر ہے، اس سے مراد پوری ہی کلمہ ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ جنت کی کنجی، جنت کی قیمت سب لا الہ الا اللہ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامے میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ برائیاں مٹ کر نیکیاں لکھی جانے کے متعلق باب اول فصل ثانی کے نمبر 10 پر مفصل گزر چکا ہے، اور اس وقت اس قسم کی آیات و روایات کے چند معنی لکھے گئے ہیں۔ ہر معنی کے اعتبار سے گناہوں کا اس حدیث میں اعمال نامہ سے مٹانا تو معلوم ہوتا ہی ہے، البتہ اخلاص ہونا ضروری ہے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا پاک نام لینا اور کلمہ طیبہ کی کثرت سے پڑھنا خود بھی اخلاص پیدا کرنے والا ہے بے شک۔ اس لیے اس پاک کلمہ کا نام کلمہ اخلاص ہے۔ حضور اقدس حضرت کا ارشاد ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے۔ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ حضور پاک حضرت کا ارشاد ہے کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، اور جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ۔ وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی مغفرت نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محدثین رحمۃ اللہ حضرات کو اس روایت میں کلام ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت کئی طریقوں سے مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے کلمہ طیبہ اس شخص کی زبان پر اسی لیے جاری کرا دیا تھا کہ اس کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم لوگوں کی زبانوں کو بھی اس کلمے کی زندگی سے بھر دے رب العالمین۔ اس قدر لطف و کرم ہے اللہ کا کہ خود ہی توفیق عطا فرماتے ہیں اور پھر خود ہی اس لطف کی تکمیل میں مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، وہاں ایک بیماری باندھی فروخت ہو رہی تھی، انہوں نے خرید لی۔
جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو وہ دیوانی اٹھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی، اور نماز میں اس کی یہ حالت تھی کہ آنسو سے دم گھٹا جا رہا تھا۔